کچھ نام نہ صرف نام نہیں ہوتے، وہ اپنے اندر ایک پوری جدوجہد کی کہانی سمیٹے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک لقب ہے مجاہد ملت۔ آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ یہ لقب کس شخصیت کو ملا اور آخر کیوں ملا۔ تو آخر کون تھے یہ ملت کے مجاہد، اور وہ کون سی جدوجہد تھی جس نے انہیں اتنا بڑا، اتنا تاریخی لقب دلوایا؟ چلیں آج ان کی کہانی کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی شخص مجاہد ایسے ہی نہیں بن جاتا۔ اس کی کہانی اس کے شروعاتی دنوں میں چھپی ہوتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مولانا عبدالستار نیازی کی شخصیت کی بنیاد کہاں اور کیسے پڑی۔ بات شروع ہوتی ہے 1 اکتوبر 1915 سے۔ میاں والی کے علاقے عیسیٰ خیل میں ان کی پیدائش ہوئی، اور جس گھرانے میں انہوں نے آنکھ کھولی وہاں مذہب اور سیاست کا گہرا اثر تھا۔ مطلب یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی تھیں، اور یہی وہ دو دھارے تھے جنہوں نے آگے چل کر ان کی زندگی کا پورا رخ ہی بدل دیا۔ اچھا، ان کی زندگی کا جو سفر تھا وہ کافی تیزی سے آگے بڑھا۔ آپ دیکھیں، 1930 کی دہائی میں تعلیم مکمل کی اور فوراً بعد 1938 میں وہ پنجاب مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے صدر بن گئے۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ صرف ایک عہدہ نہیں تھا، بلکہ یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں سے تحریک پاکستان میں ان کی عملی سیاست کا آغاز ہوا۔ اور پھر 1940 تک تو وہ پڑھانے بھی لگے تھے۔ مطلب علم اور عمل دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ دیکھیں، ہر بڑی شخصیت کی کہانی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ضرور آتا ہے۔ نیازی صاحب کی زندگی میں یہ موڑ آیا 1953 میں۔ ایک ایسا سال، ایک ایسا واقعہ جس نے ان کی پہچان کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ تو ہوا یہ کہ 1953 میں پاکستان میں ایک بہت بڑی مذہبی اور سیاسی تحریک چل رہی تھی، تحریک ختم نبوت۔ اس تحریک میں مولانا نیازی صاحب نے بہت ہی اہم بلکہ ایک مرکزی اور نڈر کردار ادا کیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے انہیں ایک مقامی رہنما سے اٹھا کر سیدھا قومی سطح کی شخصیت بنا دیا۔ اور اسی جد و جہد، اسی ثابت قدمی کا نتیجہ تھا کہ انہیں مجاہد ملت کا لقب ملا، مطلب قوم کا سپاہی۔ یہ صرف کوئی اعزاز نہیں تھا، بلکہ یہ ان کی لیڈرشپ کا، ان کے اپنے نظریے پر ڈٹے رہنے کا ایک عوامی اعتراف تھا، ایک ایسا اعتراف جو پھر ہمیشہ کے لیے ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ان کی جدوجہد صرف جلسے جلوسوں یا سڑکوں تک ہی نہیں رہی، وہ اپنے نظریات کو پاکستان کے سب سے بڑے ایوان یعنی پارلیمنٹ تک لے کر گئے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ان کا پارلیمانی سفر کیسا رہا۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اپنے اصولوں کو عملی شکل دینی ہے تو اس کے لیے باقاعدہ سیاست کے میدان میں اترنا پڑے گا، تاکہ حکومتی نظام کے اندر رہ کے تبدیلی لائی جا سکے۔ اور وہ قومی سیاست میں ایک بہت مضبوط اور بااثر آواز بن کر ابھرے۔ آپ دیکھیں، 1988 میں، پھر 1990 میں 2 بار وہ قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے، اور اس کے بعد 1994 میں وہ ایوان بالا یعنی سینٹ آف پاکستان کے رکن بھی بنے۔ تو یہ چیز ان کے طویل سیاسی سفر اور قومی سطح پر ان کی مقبولیت کا ایک کھلا ثبوت ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیچھے کیا میراث چھوڑ گئے؟ وہ کون سے بنیادی نظریات تھے جو ان کی پوری زندگی کا، ان کی پوری سیاست کا مرکز رہے؟ شاید ان کے اپنے ہی الفاظ ان کی پوری سوچ کا بہترین خلاصہ ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اسلام اور سیاست متضاد نہیں، بلکہ امت کی فلاح کے 2 اہم ستون ہیں۔ بس یہی فلسفہ تھا، یہی سوچ تھی جو ان کی ہر سرگرمی، ہر فیصلے کی بنیاد تھی۔ تو اگر ہم ان کی میراث کو سمیٹنا چاہیں تو اسے 3 حصوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی شخصیت کا سب سے پہلا اور سب سے بنیادی پہلو تھا ایک عاشق رسول کا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ وہ ایک گہرے علم رکھنے والے عالم دین بھی تھے، جو اپنی تقریروں اور تحریروں کے ذریعے اسلامی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اور پھر ان دونوں پہلوؤں کو ملا کر وہ ایک ایسے سیاستدان بنے جنہوں نے اپنے عقیدے کو پارلیمنٹ کے ایوانوں تک پہنچایا۔ تو یہ تینوں شناختیں مل کر ہی ان کی شخصیت کو مکمل کرتی ہیں۔ پھر 2 مئی 2001 کو مولانا عبدالستار نیازی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ اپنے پیچھے ایک ایسی میراث چھوڑ گئے جس میں ایک عالم دین، ایک سیاستدان اور اپنے عقیدے کے لیے ڈٹ جانے والے ایک مجاہد کی واضح جھلک نظر آتی ہے۔ اور ان کی زندگی ہمیں ایک بہت اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ جب مذہبی عقیدہ اور سیاسی عمل، یہ دونوں چیزیں کسی ایک شخصیت میں جمع ہو جائیں تو اس سے کسی بھی قوم کی پہچان اور اس کا مستقبل کس طرح سے بنتا ہے یا بگڑتا ہے،